اللہ کے رسول نے فرمایا میرا اس پر ایمان ہے، ابا بکر کا بھی ایمان ہے تو عمر کا بھی ایمان ہے۔ حالانکہ نہ ابا بکر موجود تھا نہ عمر موجود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن دو بندے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا علی علی دیکھ رہے ہو حاضان رضی اللہ عنہ سیدان قہول اہل الجنت اولین والآخرین الانبیاء والمرسلین، یہ جو دو جوان جا رہے ہیں دیکھو یہ جنت کے بیچ طبقے والے انسانوں کے سردار ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے بندوں کے سوائے اب نبیوں اور انبیاء کے رسولوں کے باقی ساروں کے سردار ہوں گے، لیکن بتانا نہیں۔ لیکن حضرت علی نے اس وقت بتایا جب لوگوں نے اس کے شان میں گستاخی شروع کی تو حضرت علی نے بولنا شروع کیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے میرے نبی نے یہ فرمایا ہے۔ ہم ان کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ان کی شہرت کر رہے ہیں، ان کو اوپر لے کر آتے ہیں، ہم کیسے بندے ہیں یار؟ کچھ سوچے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو عبادت کیا ہے اس کو سمجھے۔ دوسرا اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کیا ہے اس کو سمجھے۔ ہر طاقت کی اللہ نے نفی کرے تو اللہ مانا ہر وہ طاقت اور اللہ کے سامنے جس کو ہم لے کر آتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الناس من یتخذ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کچھ بندے ایسے ہیں جس کے دوسرے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے مد مقابل، لیکن ایمان والے تو صرف اللہ کی محبت میں تیز ہوتے۔ تم اللہ کی محبت میں آ جائے، جب تک ہمارے اندر میں اللہ اس کے رسول کی حقیقی محبت نہیں آئے گی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم کہاں پر گئے؟ کس نے صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرے یا حضرت علی اہل بیت کے باب میں گستاخی کرے؟ ہم ہوتے کون ہوتے؟ ان کے بعد میں ہم کیوں وہ اپنا کام کر گئے، وہ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے وہ پاس ہو کر جس کا اللہ نے شان پیش کیا ہے قرآن میں، پورا قرآن ان کا شان ہے۔ السابقون الاولین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس کے لیے اللہ راضی ہو گیا اس کی عزت ہے، اس کا شان ہے، جس کے لیے اللہ راضی۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے شان میں گستاخی کرنے والا؟ تو ایسے بندوں سے ہم دور رہیں، نہ ان کو قریب آنے دیں نہ ان کو، کیونکہ شیطان ان کی شہرت کروا کے اللہ کی عبادت کو ہٹوانا کر کے غیر کی عبادت تم سے کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے غیر کی عبادت سے ہٹو اور اپنے رب کی عبادت میں آ جاؤ۔ جب تک اپنے رب کی عبادت نہیں کریں گے ہمارے اوپر دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی۔ یہ بیٹھ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، سود کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، جو ظلم چل رہا ہے، رشوت چل رہی ہے، بے ایمانی چل رہی ہے، جو طاقت والا نیچے والے کو کاٹ رہا ہے، راستوں کو تنگ کر رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لوگ بھوک میں مر رہے ہیں، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں انسانیت کیوں نہیں جاگتی ہے؟ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت لے کر آیا، سارے جو نبی تھے سارے انبیاء کرام تھے وہ انسانیت لے کر آیا۔ یہی لا الہ الا اللہ کی جب غیر طاقت کا انکار کریں گے تو ہمارے میں انسانیت آئے گی۔ لیکن یہ جھوٹیاں قصے، جھوٹے کہانیاں، تاریخ کے قصے، گھر گھر کے بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنا، کب بچیں گے ہمارے اندر میں؟ کب اللہ اس کے رسول سے محبت آئے گی کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے؟ طاغوت کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، سود کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، ہر بیمانی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، ہر اس ملاوٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے ہم آواز کو بلند کریں گے۔ یہی حق ہے، وہ حق یہی ہے جو میرے رب نے کہا، جو میرے نبی نے فرمایا۔